جنات سے سوال جو پوچھ کر یعنی وہ جو مسائل بس کا کروانا کیسا ہے؟ نہیں، جنات سے تو غیب کی خبر پوچھی نہیں جا سکتی کہ یہ مطلب جیسے کہ آئندہ کی خبر اس سے پوچھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ غیب کی خبر یعنی کہ آئندہ کی خبر یہ بتا سکتا ہے تو کفر ہے. تو قرآن شریف نے اس کا رد کیا کہ مطلب ان کو غیب نہیں پتا. سورہ سبا جی آیت نمبر 14 فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. ترجمہ کنز ایمان. پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا حضرت سلیمان علیہ السلام پر، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی. پھر جب سلیمان زمین پر آیا جنوں کی حقیقت کھل گئی. اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے. تو یوں مطلب یہ کہ قرآن سے یہ ثابت ہے، قطعی دلیل، نص قطعی اس کو بولتے ہیں کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے پچھلی باتیں یہ بتاتے ہیں وہ درست ہوتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں غیب ہے. غیب یہ بھی نہیں ہے. دراصل وہ ہر ایک کے ساتھ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اور ایک جن، شیطان دراصل ہے جن، ایک جن پیدا ہوتا ہے اور وہ جن جو ہے وہ ہوتا شیطان ہے. اس کو ہمزاد بولتے ہیں. تو ہمزاد چونکہ شروع سے پیدائش سے لے کر ابھی تک اس کے ساتھ ہے، جو بھی فرد ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا کافر ہے. صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمزاد کو مسلمان کر لیا تھا، اس کے علاوہ سب کے سب ہمزاد کافر. اب یہ کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے ہی مشورے دیتا تھا، فرمایا مجھے یہ اچھے ہی مشورے دیتا ہے. مسلمان ہو گیا تھا، غلام ہو گیا تھا سرکار کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب یہ کہ ہمزاد جو ہے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا. تو اب یہ کہ جن خبر دے گا کہ یہ جب 10 سال کا تھا یا تم 10 سال کے تھے تم کو ٹائیفائڈ ہو گیا تھا اور ڈاکٹروں نے تم کو جواب دے دیا تھا، اس طرح کی بیماری، تو اس کو یوں یاد ہاں یار واقعہ ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا. تو یوں یہ مطلب شیطان گھما کر یہ ذہن میں بٹھا دیتا ہے کہ یہ جنات جو ہیں اس کو غیب کا علم ہے. تو یہ سب تو باتیں بتا رہا ہے، حالانکہ یہ ہمزاد کو پوچھ پوچھ کے بتا رہا ہے. ہمزاد سے اس کی دوستی، یہ ہمزاد کو پوچھ کر اور کیا ہوا اور کیا ہوا، یہ ہمیں نظر نہیں آتا نہیں ان کی گفتگو. تو اس طرح وہ بتاتا ہے اور اس طرح لوگ گمراہی میں پڑتے ہیں. تو یہ بالکل یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں کہ اسلامی عقیدہ جو قرآن سے ثابت ہے جنات کو علم غیب نہیں ہوتا، یہ فائنل، ٹھیک ہے نا. اس پر اس کی دلیل، اس بابا جی کی دلیل، یہ سب بابا جی جو ہیں یہ جنات کے ساتھ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ سے محروم رہ گئے تو دنیا سے غیر مسلم ہو کر اسلام سے خارج ہو کر نہ چلیں. کیونکہ انکار کرے گا اور یہ ایمان رکھے گا کہ جنات جو ہیں یہ علم میں غیب رکھتے ہیں تو یہ مطلب یہ کفر ہے. گزشتہ کی خبر پوچھنا اس کو حماقت بولا ہے کہ یہ حماقت جنات سے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. اور آئندہ کی خبر پوچھنا یہ حرام. اور اگر اس کا عقیدہ ہے کہ جنات کو یہ پتہ ہوتا ہے علم غیب تو کافر. اس طرح کا فتویٰ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے. ایمان بچاؤ تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ. دعوت اسلامی کے ماحول میں رہیں گے، مدنی مذاکروں میں رہیں گے، دعوت اسلامی کی کتابیں پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی باتیں معلوم ہوتی رہیں گی. ورنہ عوام کو پتہ نہیں ہے، عوام کو یہ باتیں پتہ نہیں ہے. عورتوں کو خاص کر حاضریاں آتی ہے اور جن حاضر ہوتا ہے اور سوال جواب ہوتے ہیں اور لوگوں کے جم گھٹے لگے ہوتے ہیں. اور یہ بدقسمتی سے ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں مطلب ان پڑھ لوگ زیادہ ہوتے ہیں. افسوس، ہم جیسا اگر سمجھا تو بولے مولویوں کو کیا پتہ، ان کو کیا سمجھ پڑے، اس طرح ہماری مخالفت کریں گے. اس لیے آپ بھی محتاط رہ کر سمجھانے بھی جائیں کسی کو تو دیکھ کر سمجھانا، ورنہ خامہ کا کفریات بک کر اپنے ایمان
داؤ پہ نہ لگا دے کہ جہالت کی وجہ سے ہو سکتا ہے بعض معاملات میں بچت ہوتی ہے، ضروریات دین میں نہیں ہوتی بچت. تو بہرحال یہ کہ یہ ایک نازک ٹاپک ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب ضرور پڑھ لیجئے، شاید اس میں بھی یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں، اس میں جو میں نے ابھی بیان کیا نا. تو اس کو سب پڑھیں، ایک بار پڑھیں، 2 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں. ایمان کی حفاظت کے مسائل ہیں کہ اپنے کو مطلب یہ اچھی خاصی معلومات ہو جائے، ورنہ کچھ بک دیں گے ایمان نکل گیا پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ نہ کرے. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اور اللہ کرے ہم 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے اندر بھی ایمان سے محروم نہ ہوں. ہر وقت ایمان ہمارے شامل حال رہے. اسی طرح ہم ایمان پر عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی صورت میں موت حاصل کرنے میں کامیاب ہوں، اور ایمان کے ساتھ محبوب کے جلووں میں رخصت ہوں. کاش